بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ العزیز 15ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ 15ویں پارے کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل سے ہوتی ہے اور اس میں شروع میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر کروایا تھا اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو یہ سفر کروایا تھا اس کے دو حصے تھے، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر ایک وہاں سے جو اگلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر کروایا تھا آسمانوں کا، جنت وغیرہ کا، اور اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوئے تھے۔ تو پہلے حصے کو اسراء کہا جاتا ہے، تو اس حصے کا اس صورت میں تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس صورت کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گی، اور مسجد اقصیٰ جس کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے تاکہ اللہ اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، حضرت جبریل امین تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ ایک سواری تھی براق، اور آپ کو اس سواری پہ سوار کیا، اور پھر آپ کو پہلے بیت المقدس لے گئے، اور پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ ہر آسمان پر آپ کو سابقہ انبیاء سے ملاقاتیں کروائی گئی، اور پھر سدرۃ المنتہا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور اس کی تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ہے، ان کو 2 دفعہ نکالا گیا تھا اپنے ملک فلسطین سے۔ ان پر ویسے بہت مرتبہ نکالا گیا، لیکن 2 مرتبہ بہت زیادہ خون ریزی وغیرہ ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں واقعات کا تذکرہ کیا ہے پہلے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام دیے ہیں، بہت اہم احکام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اور دوسرا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ اللہ نے حسن سلوک کا بار بار حکم دیا ہے، اور یہاں پہ تفصیل بیان فرمائی ہے۔ کیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا، یعنی کوئی بھی ایسا لفظ نہیں بولنا، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا، کوئی ایسا اشارہ نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے انہیں تکلیف پہنچے۔ اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے سامنے جھک کے رہنا، ان کے سامنے عاجزی سے رہنا، اور ان کے لیے دعا بھی کرنا یوں کہ یا اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے اوپر مہربانی کی، مجھ پر انہوں نے رحم کیا، شفقت کی، یا اللہ تو بھی ان پر رحم فرما۔ آگے یہ بھی فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکینوں کو ان کا حق دو۔ تمہارے مال میں تمہارے رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے، مساکین کا بھی حق ہوتا ہے، تو ان کو ان کا حق دو، اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اسراف اور سے کام نہیں کرنا، فضول خرچی سے کام نہیں لینا۔ اللہ نے فضول خرچی کے لیے 2 طرح کے الفاظ بولے ہیں، ایک ہے تبذیر اور ایک ہے اسراف۔ اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے جائز کاموں میں غیر ضروری خرچہ کرنا، اس کو اسراف کہتے ہیں، اور اسے بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ اور تبذیر کا مطلب ہوتا ہے ناجائز کاموں میں پیسہ بہانا، جیسے گانے بجانے میں، اور اس طرح کی محفلیں، اور شراب نوشی اور بدکاری اور اس طرح کی چیزوں میں، تو اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح کے کاموں میں، ناجائز کاموں میں پیسہ لگاتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور مسلمانوں کو خرچ کرنے میں اللہ رب العزت نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ کے رکھو، یعنی اپنے پیسے بالکل نکالو ہی نہ، ان کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاؤ، یہ کام بھی نہیں کرنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، ایسا بھی نہ ہو کہ سب کچھ آپ خرچ کر کے اور پھر آپ بیٹھے ہوئے ہوں حسرت کرتے پھریں، ایسا بھی نہیں کرنا، بلکہ اعتدال سے کام لینا ہے۔ اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو سمیٹ دیتا ہے۔ آگے پھر یہ بھی فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل ہرگز نہیں کرنا۔ کفار مکہ کرتے تھے اس طرح، اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔
اور پھر فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہیں جانا، یہ بہت ہی بری چیز ہے، بڑی فحاشی کی چیز ہے، عریانی کی چیز ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرنا، اور اگر کسی کو مظلوم کوئی ہو، اسے ظلماً قتل کر دیا گیا ہو، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے ورثاء کو قصاص کا حق دیا ہے کہ وہ حکومت کے ذریعے، عدالت کے ذریعے سے قصاص لے سکتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس میں بھی فلا یسرف فی القتل، اس میں بھی آپ نے ظلم سے کام نہیں لینا، اس میں بھی آپ نے انصاف سے کام لینا ہے۔ اور ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، البتہ اگر تمہیں اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہو تو پھر آپ نے انصاف سے اچھے طریقے سے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور جب وہ جوان ہو جائے تو آپ نے اس کا مال اس کو دے دینا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے معاہدات کو ہمیشہ پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، تمہارے معاہدات اور اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب کسی کے لیے کوئی چیز ناپو، آپ کاروبار کر رہے ہیں اور ناپ کی زیادہ چیزیں دیتے ہیں تو پھر اس کو پورا دو، اس میں کمی پیشی نہ کرو، اور اچھا جو ترازو ہو، انصاف والا ترازو ہو، اس کے ساتھ آپ تول کے چیزیں دو، کسی کا حق نہ مارو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں بھی بہت احتیاط سے کام لینے کا کہا گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ بغیر تحقیق کے سنی سنائی باتیں آگے پھیلاتے جائیں۔ اور فرمایا کہ تمہارے کانوں کے بارے میں، سماعت، تمہاری آنکھوں کے بارے، تمہارے دل کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، عاجزی کے ساتھ چلو، کیونکہ انسان جب زمین پہ چلتا ہے، جب اس کے اندر اکڑ ہوتی ہے تو دو طرح کی وہ حرکتیں کرتا ہے، کبھی تو زمین پر پاؤں زور زور سے مارتا ہے، اور کبھی کیا کرتا ہے کہ سینہ تان کے چلتا ہے اور اپنا تکبر دکھاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زمین پر پاؤں زور زور سے مار کے نہ چلو، عاجزی سے چلو، کیوں؟ انک لن تخرق الارض، اس زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے، تم میں اللہ نے اتنی طاقت نہیں رکھی، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی تم پہاڑوں سے زیادہ بلند ہو، اس وجہ سے اپنے اوقات میں رہا کرو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بھی مت ٹھہراؤ۔ اور پھر چونکہ مشرکین یہ اللہ رب العزت کے بارے میں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور خود ان کی حالت یہ تھی کہ اگر ان کو کہا جاتا کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بڑے پریشان ہوتے تھے، اور چہرے ان کے قرآن میں آتا ہے کہ سیاہ ہو جاتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کیا کوئی یہ اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، کہ تم نے جو بات کی ہے، یعنی اللہ کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ مزید احکام بیان فرما رہے ہیں، اور وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، کہ میرے بندوں کو کہہ دو کہ اچھی بات کریں ہمیشہ، اور اچھے طریقے سے بات کریں۔ اس کے بعد آگے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے تکبر سے کام لیا۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں حکم دیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز آپ پڑھیں سورج نکلنے سے رات آنے تک، یعنی اس کے درمیان جو نمازیں ہیں آپ ان کو قائم کریں، اور اس میں فجر ظہر اثر اور مغرب عشاء یہ 4 آ جاتی ہیں، اور فجر کا اللہ تعالیٰ نے پھر الگ سے تذکرہ فرمایا کہ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کا اللہ نے الگ سے تذکرہ کیا کہ اس میں قرآن پڑھا جائے، اور پھر اس میں اس کے بارے میں الگ سے تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا، 4 نمازیں الگ سے ہوگی، اور فجر کا اللہ نے الگ سے تذکرہ کیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور پھر تہجد کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ آپ تہجد کا بھی اہتمام کریں، ہمارے لیے وہ نفل نماز ہے لیکن بہت برکت والی نماز ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ کہف آ رہی ہے، اور یہاں پہ اس رکوع میں جس چیز کا تذکرہ ہے وہ چونکہ اس کا واقعہ ایک ہی تھا، وہ یوں تھا کہ مشرکین مکہ یہ یہود کے پاس گئے تھے اور جا کے ان سے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس محمد ہیں وہ اس طرح سے اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں ان کے بارے میں؟ تو یہود نے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ جائیں ان سے 3 سوال کریں،
اور اگر وہ آپ کو 3 سوالات کے صحیح جوابات دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا دعویٰ درست ہے، ورنہ ان کا دعویٰ درست نہیں ہوگا۔ ایک سوال تو آپ ان سے یہ کریں کہ اصحاب الکہف کون تھے، آگے ان کا تذکرہ آ رہا ہے، اور دوسرا ان سے یہ پوچھنا کہ وہ آدمی کون ہے جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا، اور پھر تیسرا ان سے سوال یہ کرنا کہ یہ روح کیا چیز ہے۔ تو اگر ان تینوں سوالات کے جوابات دیے تو وہ سچے ہوں گے۔ تو یہاں پہ ان کے ایک سوال کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سوال کا جواب بتایا کہ آپ کہہ دیجئے الروح من امر ربی، کہ روح تو میرے رب کا ایک امر ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ اس میں ان کو گویا کہ یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ کی جو ذات ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے آپ کی باڈی اور ایک ہے آپ کی روح۔ تو جو آپ کی باڈی ہے اس کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے، اس کی تفصیلات معلوم ہیں کہ کس طرح سے ایک نطفے سے اللہ اس کی تخلیق کرتے ہیں، اور پھر کس طرح سے یہ ایک جمع ہوا خون ہوتا ہے، اور پھر یہ ایک لوتھڑا بنتا ہے، اور پھر یہ دنیا میں آتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، پھر بڑی بڑا ہوتا ہے۔ لیکن روح کیا چیز ہے اس کے بارے میں صرف اتنا کہا کہ یہ امر ربی ہے، اللہ کا یہ امر ہے، آپ اس کو نہیں جانتے، اور خدا کے کہہ بھی دیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ان کو یہ کہ جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اس کے ذریعے سے آپ نہیں جان سکتے کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ان کے جواب کا، ان کے سوال کا جواب تھا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے مکالمے کا بھی ذکر کیا ہے جو ان کی آپس میں بات چیت ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی سورہ بنی اسرائیل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف میں کہف کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے غار، اور آگے تفصیل آئے گی، غار میں کچھ لوگ گئے تھے تو ان لوگوں کو اصحاب الکہف کہا جاتا ہے۔ تو اس کہف کے نام پہ ہی اس سورت کا، اسی لفظ پہ اس سورت کا نام ہے کہف۔ تو وہ جو 3 سوالات پوچھے گئے تھے، یہود نے مشرکین کو بتائے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے، تو اس میں سے دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ جو لوگ غار میں گئے تھے ان کا کیا قصہ ہے، یعنی اصحاب الکہف کیا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تفصیلات بتائی تھی۔ شروع ہوتی ہے یہ صورت، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ آگے جا کے پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ جو اصحاب الکہف ہیں، یا جو کہف کا واقعہ ہے، یہ جو چیز ہے یہ ایک بہت عجیب ہے، یعنی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی کوئی بڑی چیز ہے، کوئی بڑا واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس میں ہوا کیا تھا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، آگے آئے گا کہ 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا۔ یہ اپنے زمانے میں ان کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، اور یہ لوگ ظاہر ہے کہ مسلمان تھے، تو ان کی آپس میں اس طرح سے ٹسل شروع ہو گئی۔ اس بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا، انہوں نے بڑی بے باکی کے ساتھ ایک تقریر کی اور کہا کہ ہم تو توحید پرست ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ اس بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غار کے اندر سلا دیا تھا 309 سال کے لیے۔ 309 سال تک یہ غار میں رہے تھے۔ اور وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، سورج ان کے دائیں طرف سے ہوتا ہوا جاتا تھا اور بائیں طرف سے غروب ہو جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو غار تھی اس کے دہانے پہ ان کا کتا تھا اسے بٹھا دیا۔ اور وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ اگر ان کو دیکھ لیتے تو آپ کو لگتا کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو الٹ پلٹ رہے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کہ ہوا یوں کہ جب یہ جاگے تو آپس میں بات چیت کی، یعنی 309 سال کے بعد کہا کہ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ایک نے پوچھا کہ کتنا عرصہ بھائی ہم نے آرام کیا ہے، تو جواب دینے والوں نے کہا کہ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، ایک آدھ دن یا آدھا دن۔ تو پھر آگے سے دوبارہ دوسروں نے کہا کہ قال ربکم اعلم بما لبثتم، بس جتنا بھی ہوا وہ تو اللہ جانتا ہے کتنا عرصہ ہم سوئے۔ اور پھر مشورہ کیا اور کہا کہ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، کہ بھائی ابھی چونکہ ہم نے کھانا ہے، یہ پیسے ویسے لو اور باہر جاؤ شہر میں۔ اور پھر چونکہ 300 سال پہلے یعنی جب یہ غار میں آئے تھے تو شہر میں مشرکین رہتے تھے، حلال کھانے کا مسئلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ، کہ پاک کھانا لانا، حلال کھانا لانا۔ اور پھر وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ بھی کہا کہ نرمی سے بات کرنا، دھیان سے جانا، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تمہیں کوئی پہچان نہ پائے، کیونکہ پھر ہمارے لیے مشکلات ہوں گی۔ بہرحال پھر یہ ہوا کہ جب یہ گئے کچھ کھانا وانا لینے کے لیے، اور جس آدمی کے پاس یہ گئے، جس دکاندار کے پاس، تو چونکہ لوگوں میں مشہور تھا کہ کچھ لوگ یہاں سے غائب ہوئے ہیں اور پھر ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے 300 سال سے، تو جب اس آدمی نے ان کے جب سکے دیکھے کہ یہ تو 300 سال پرانے بادشاہ والے سکے ہیں، تو وہ پہچان گیا اور پھر ان کو لے کے اپنے بادشاہ کے پاس گیا، موجودہ بادشاہ کے پاس، اور وہ مسلمان تھا۔ اس نے پھر ان کا بڑا اعزاز کیا، بڑا ان کا اکرام کیا،
لیکن روایات میں آتا ہے کہ پھر یہ لوگ واپس چلے گئے تھے غار میں اور جلدی ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں میں پھر بحث شروع ہو گئی. اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا. لوگوں نے کہا کہ کوئی جہاں پہ ان کی تدفین ہو وہاں پہ کوئی عمارت وغیرہ کھڑی کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بعد میں. تو قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. پھر جن لوگوں کی چلتی تھی انہوں نے کہا کہ وہاں پہ مسجد بنائیں گے. پھر اس کے بعد لوگوں میں جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کچھ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے چوتھا کتا تھا, کچھ کہتے ہیں کہ وہ 5 چھٹا کتا تھا, کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7واں کتا تھا, 7 وہ تھے اور 8واں کتا تھا. تو فرمایا کہ ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی تعداد تھی, اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو اس کی تعداد کا علم ہو یا نہ ہو. بہرحال آگے یہاں پہ پھر اللہ فرمانے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ 900 سال یہ لوگ وہاں پہ رہے تھے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ پھر ایک دفعہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں شیطان کو کہا تھا کہ ان کو سجدہ کرو, باقی فرشتوں کو بھی کہا تھا, لیکن شیطان نے پھر کہا نہیں مانا تھا اور تکبر میں آ گیا تھا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات تھی اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ جب ان کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا کہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے کہ آپ مجھے سکھائیں گے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری شریعت کے پیغمبر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری احکام بتائے ہوئے ہیں ظاہرہ کہ وہ مکلف تھے کہ اس کے مطابق لوگوں کو بھی سکھائیں اور اس کے مطابق عمل درآمد کروائیں. لیکن حضرت خضر علیہ السلام وہ تکوینی امور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ دیے ہوئے تھے, یعنی جس طرح سے فرشتوں کے ذمہ اللہ نے یہ لگایا ہوا ہے کسی کے ذمہ کہ بھئی روح قبض کرنی ہے اس نے, اور اس طرح سے باقی جو کام ہیں تو وہ اس طرح کے کام اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ بتائے ہوئے تھے جو ظاہری شریعت سے کسی حد تک یعنی مختلف تھے. تو اب جب ان کی ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں, تو حضرت خضر کو تو معلوم تھا کہ میں کچھ ایسے کام کرتا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن ظاہری شریعت کے وہ خلاف لگ رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو ظاہری شریعت کے پیغمبر ہیں. تو فرمایا کہ انک لن تستطیع معی صبرا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابر ولا اعصی لک امرا کہ ولا اعصی لک امرا کہ بھئی میں صبر کروں گا, میں آپ کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا. تو اس پر پھر وہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا, میرے ساتھ چلیے لیکن جب تک میں آپ کو خود کسی بات کی وجہ نہ بتا دوں آپ نے پوچھنا نہیں ہے. دونوں میں یہ بات طے ہوئی اور چل پڑے. حَتَّى إِذَا رُكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا, اب دونوں کشتی میں سوار ہوئے اور جب اترے تو حضرت خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا. اب ظاہر ہے کہ یہ شرعی جو ظاہری شریعت کے احکام ہیں اس میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر آپ تصرف کریں, اس کو آپ عیبدار بنائیں. جب انہوں نے ایسا کیا اور موسیٰ علیہ السلام ظاہری شریعت کے مطابق جب انہوں نے دیکھا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو انہوں نے فوراً کہا قال اخرقتها لتغرق اهلها, آپ نے یہ کام کر دیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ غرق ہو جائیں, لوگ ڈوب جائیں. اور اس پر پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے, آپ نے ایسا کیوں کیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری, میں بھول گیا تھا اب مجھے معاف کر دیجیے. فانطلقا, اور پھر چل پڑے. حتی اذا لقی غلاما فقتله, ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی اور حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا. اب ظاہری شریعت میں ظاہر ہے کسی بچے کو ناحق قتل کرنا یہ تو جائز نہیں ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, ایک آدمی کو ناحق آپ نے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا, بڑا عجیب کام کیا آپ نے. اس کے بعد آگے پھر حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ نے پھر مجھ سے ایک وجہ پوچھ لی, میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا. پھر ایک تیسرا واقعہ حضرت خضر یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر تیسری مرتبہ آپ نے یہ کام کیا تو پھر ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے. اور آگے چل کے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا, سوال پوچھا اور ان کے راستے جدا ہو گئے. اور حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میں تمہیں تینوں واقعات کی تفصیل بتاتا ہوں اور وہ انشاءاللہ اگلے پارے میں کل آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے.